اسی لیے میں کہتا ہوں کہ لاکھ خوبی تمہارے اندر ہو، لیکن اگر ظلم کا عنصر تمہارے اندر ہے، ظلم کا عنصر تمہارے اندر ہے، تو ظلم کی بنیاد پر تم کبھی پنپ نہیں سکتے۔ یقیناً ظالم حکومت بھی ہمارے اوپر اگر مسلط کی گئی ہے تو یہ ہمارے اپنے ظلم کی بنیاد پر، کیونکہ آج ہم اپنے معاشرے اور اپنے سوسائٹی پر نظر ڈالیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ایک عالم دوسرے عالم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عدم برداشت کے دلدل میں ہم ڈوب چکے ہیں۔ یاد رکھیں، کسی نے حجاج ابن یوسف سے کہا تھا، اے حجاج، تو نے تو حضرت عمر فاروق جیسے شخصیت کا زمانہ دیکھا ہے، تو پھر کیوں آخر تو ظلم کرتا ہے، عدل و انصاف سے کام کیوں نہیں لیتا ہے؟ تو بڑا زبردست جملہ اس نے کہا تھا سنو، تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر بن جاؤں گا، لیکن تم ابو ذر کے جیسے نہیں ہو تو میں بھی عمر کے جیسا نہیں بن سکتا۔ میں اللہ کا عذاب بنا کر تمہارے اوپر مسلط کیا گیا ہوں۔ یہ اللہ کا عذاب ہے جو حکومتیں ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہیں۔ ہم تعصب کے دلدل میں خود ڈوبے ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کافر و مشرک حکومت ہمارے ساتھ تعصب نہ برتے۔ تعصب ہمارے رگ و ریشے میں بھرا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں دوسرے سے کہ دوسرا ہمارے ساتھ تعصب نہ کرے۔ تو یہ ضمنی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ تو یہ اتنی خوبیوں والا حجاج ابن یوسف تھا، لیکن ظلم کی بنیاد پر وہ تباہ و برباد ہو گیا، اس کی دنیا بھی خراب ہوئی گئی۔ عاقبت کے بارے میں واللہ عالم ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں کہ اس کے عاقبت کا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقیہ عراق کے بارے میں اس حجاج ابن یوسف کو معلوم ہوا کہ یہ حسنین کریمین کو ابن رسول اللہ کہتے ہیں، رسول اللہ کے بیٹے۔ ابن رسول اللہ کے معنی رسول اللہ کے بیٹے کہتے ہیں۔ تو حجاج ابن یوسف کو بڑا غصہ آیا، اور غصہ آنا تھا کہ وہ دور بنو امیہ کا زمانہ تھا، بنو امیہ کا دور تھا جہاں مسجدوں کے منبر و محراب سے اہل بیت اطہار اور مولا علی شیر خدا کو گالیاں دی اور دلوائی جاتی تھی۔ وہ دور تھا کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا جرم تھا۔ ایسے میں حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہنا یہ بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا۔ چنانچہ کہا کہ بلاؤ اس بڈھے فقیہ کو بلاؤ، یہ وہ حسنین کریمین کو آخر کیوں رسول اللہ کا بیٹا کہتا ہے۔ حضرت یحییٰ بن یعمر تشریف لائے ہیں۔ اس نے کہا حجاج ابن یوسف نے، اے بوڑھے فقیہ، بڑھاپے میں تیرا دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ میں نے سنا ہے کہ تو حسنین کو، حسن حسین کو ابن رسول اللہ کہتا ہے۔ کہا ہاں، میں بلا شبہ حسنین کریمین کو رسول اللہ کا بیٹا کہتا ہوں، ابن رسول اللہ کہتا ہوں۔ کہا اچھا، اس کے لیے تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ کہا میں دلیل قرآن سے دوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں دلیل قرآن سے دوں گا۔ کہا اچھا، قرآن سے دلیل دے کر تو نے مجھے اگر قائل کر دیا تو تیرے لیے انعام ہے، لیکن اگر ایسا تو نہ کر سکا تو میں تجھے قتل کرنے پر بھی یہ رکھتا ہوں کہ میں تجھے قتل بھی کر سکتا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن یعمر نے فرمایا بلا شبہ میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کہا ہاں چلو، کیا بات ہے فرماؤ، کہو کیسے تم دلیل دیتے ہو۔ حضرت یحییٰ بن یعمر نے کہا کہ سورہ انعام کی تو آیت نمبر 84 پڑھ۔ میں نے کہا کہ بہت بڑا وہ زبردست حافظ تھا۔ سورہ انعام آیت نمبر 84 جو ہی کہا ہے، اس نے پڑھنا شروع کر دیا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ظاہر ہے کہ انہیں ترجمہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کو تو ترجمہ و مفہوم بتانا پڑے گا۔
مفہوم بس اس کا یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے عطا فرمایا ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب، اور پھر ان انبیاء کرام کے نام لیے جن جن انبیاء کا نام آیا کہ فلاں کو حکمرانی دی، انہیں مقام عطا فرمایا، ان کی نسلوں کو گنوانا شروع کیا۔ یہ حضرت ابراہیم کی نسل پوری بیان کی گئی۔ کہا اچھا اب اگلی آیت بھی پڑھ لے، تو حجاج بن یوسف پھر اگلی آیت پڑھتا ہے وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور اس میں زکریا بھی ہیں، یحییٰ بھی ہیں، اور عیسیٰ بھی ہیں، اور الیاس بھی۔ کہا سن، اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم کی نسل سے یعقوب کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ سلیمان داؤد کا تذکرہ ہو رہا ہے، یحییٰ زکریا کا تذکرہ ہو رہا ہے، الیاس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کا تذکرہ تو درست ہے، لیکن اس تذکرے میں، اس ناموں میں عیسیٰ کا نام کیسے آ گیا؟ کیونکہ عیسیٰ کا تو کوئی باپ ہی نہیں۔ حضرت عیسیٰ تو بغیر باپ کے صرف ماں کی کوکھ سے دنیا میں تشریف لائے ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ کیسے حضرت ابراہیم کی اولاد ہو سکتے ہیں؟ حجاج بن یوسف خاموش رہ گیا، تو فقیہ عراق حضرت یحییٰ بن یعمر فرماتے ہیں اب پرجلال انداز میں کہ سن، جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے صرف ماں کی نسبت کی بنیاد پر وہ اولاد ابراہیم میں شامل ہو سکتے ہیں، تو فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے یہ حسنین کریمین ابن رسول اللہ کیوں کر نہیں ہو سکتے ہیں؟ حجاج بن یوسف نے جب یہ سنا ہے تو تعجب سے کہنے لگا واللہ باللہ تاللہ، میں نے نہ جانے کتنی بار یہ آیت کریمہ پڑھی ہے، لیکن کبھی میں نے اس پر غور نہیں کیا، کبھی میں اس کی گہرائی میں نہیں پہنچا۔ کیا ہی تو نے استنباط کیا ہے، کیا ہی تو نے دلیل پیش کی ہے؟ اور راوی کہتے ہیں کہ بالآخر وہ اس جیسا ظالم و جابر اور اہل بیت کا دشمن بھی وہ حضرت یحییٰ بن یعمر کو دلیل انعام و اکرام دینے سے اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ یہاں پر کہنے کا مدعا کیا ہے کہ اتنا ظالم و جابر بادشاہ تھا، گورنر تھا، لیکن اس کے سامنے اعلائے کلمت الحق بلند کرنے سے وقت کا وہ عظیم عالم دین اپنے آپ کو روک نہ سکا، اور جو سچی بات تھی اور حق بات تھی اسے بیان کی ہے۔ تو عالموں کی ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ مسئلہ اگر صحیح ہے، درست ہے، تو آپ یہ دیکھے بغیر کہ سامنے کون ہے، کیا ہے، اس مسئلے کو صحیح انداز میں، واضح انداز میں بیان کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے علامہ وقت اور بڑے بڑے عالم دین مصلحت کوش ہو گئے ہیں اور اپنی زبان کو بسا اوقات بند کر لیتے ہیں، اور کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ چھٹ بھئیے قسم کے مولویوں نے بازار گرم کر رکھا ہے اور عجیب و غریب صورتحال بنا کر رکھ دی گئی ہے۔ پہلے کیفیت یہ تھی کہ آپس میں محبت، آپس میں ملنا جلنا، آپس میں نرمی، ایک دوسرے کو اختلاف کے ساتھ بھی برداشت کیا جاتا تھا، لیکن افسوس آج ذرا سا بھی اختلاف برداشت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ کسی کے لیے ہمارے دل میں حسن ظن نہیں ہے، بدگمانی ہی بدگمانی، بدگمانی بدگمانی۔ اللہ اکبر۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اخلاق، احسان، یوں کہہ لیں کہ تصوف سے دوری ہے۔ حقیقی معنوں میں جو اخلاق مصطفیٰ، اخلاق حسنہ یا صوفیہ اور بزرگان دین کے جو معاملات تھے، ان سے دوری کی بنیاد پر یہ کیفیت ہو کر رہ گئی ہے۔ حضرت حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نشے میں مست پڑا ہوا بھی دیکھوں تو میں یہ گمان کروں گا کہ زبردستی کسی نے اس کو نشہ پلا دیا ہے۔ غور سے سنیں کہ کوئی مسلمان کو میں یہ دیکھوں کہ وہ نشے میں مست ہے اور نشے کا شکار ہو کر کے پڑا ہوا ہے، تو میں یہی کروں گا، گمان کروں گا، ایک مومن سے حسن ظن رکھوں گا
شاید زبردستی کسی نے اسے شراب اس کے منہ میں ڈال دیا ہے، جس کی بنیاد پر اس کا معاملہ اس طریقے کا ہے۔ کل تک یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اس کے عیب کو چھپایا جائے، تو وہ قیامت میں اس کے عیب کو چھپایا جائے، تو وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپائے۔ وہ دنیا میں اپنے بھائیوں کے عیب کو چھپائے گا، اللہ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ برادر اعلیٰ حضرت علامہ حسن رضا بریلوی کا بڑا پیارا شعر ہے، میں اکثر مناجات میں پڑھتا ہوں۔ عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ میرے بھائیو، ہم میں سے کون ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو فرشتہ ہے؟ ہم نے جو کچھ عمل کیا ہوا ہے نا، اور کیا کیا کر کے یہاں کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پیشانیوں پر اللہ اگر وہ لکھ دے کہ یہ کون سا جرم کر کے بندہ آ رہا ہے، تو منہ دکھانے کے لائق ہم نہ رہیں، منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو ستار ہے، جو ستار ہے، یعنی عیبوں کا چھپانے والا ہے، گناہوں کو پوشیدہ رکھنے والا ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے گناہوں پہ ہمارے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ علامہ حسن اسی کو کہتے ہیں، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جس طریقے سے دنیا میں عیب کو چھپایا ہوا ہے، قیامت میں بھی عیب کو چھپائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کے عیب کو چھپائے، عیب پر پردہ ڈالے۔ لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ویڈیو بنا کر کے، پوسٹ لکھ کر کے عیب جوئی کرنے میں اور عیوب کو پھیلانے میں اپنی شان سمجھتے ہیں، اور اس میں یہ عام نوجوان کم ملوث ہیں۔ بظاہر یہ مولوی اور دیندار مفتیوں کا جو طبقہ ہے نا، یہ اس میں زیادہ انوالو ہے، جو نئے نئے فارغ ہو رہے ہیں، نئے نئے نکل رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی رونا آتا ہے کہ یہ کیسے فارغ ہو رہے ہیں، مدارس اسلامیہ میں آخر انہیں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کیسا سبق دیا جا رہا ہے، کیسا درس دیا جا رہا ہے۔ زبانیں کتنی گندی ہو گئی ہیں، اور انگلیوں میں کیا کیفیت پیدا ہو گئی کہ جو چاہا لکھا، جو چاہا بول دیا، کسی کا کچھ خیال نہیں، کوئی مروت نہیں، کوئی حیا نہیں، کوئی شرم نہیں۔ یقیناً یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان تو اساتذہ پر بھی لگتا ہے۔ آج یہ محفل جس ذات بابرکات کی ہے، قاضی شریعت حضرت مولانا محمد شفیع صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہ عظیم عالم دین تھے کہ جب میں ان کی کتاب زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں تو عش کرتا ہوں۔ ان کی اساتذہ کی فہرست دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جب یہ بریلی شریف میں پڑھ رہے تھے تو محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا علامہ سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، علامہ عبد المصطفیٰ ازہری جو صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں۔ پھر وہاں سے آپ جب تشریف لاتے ہیں یہاں مبارک پور کی سرزمین پر، تو حافظ ملت کی شاگردی اختیار کرتے ہیں، وہ آپ کے استاذ ہیں۔ حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی آپ کے استاذ ہیں، اور یہ عظیم و عظیم اساتذہ کے پروردہ ہیں، عظیم اساتذہ کے پروردہ ہیں۔ یقیناً آج کے ڈیٹ میں شان بتانے کے لیے اپنے اساتذہ کا نام بتا دیا جاتا ہے کہ میں فلاں فلاں عظیم شاگردوں کا پڑھا ہوا ہوں، لیکن کچھ ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے شاگرد بھی ہوتے ہیں کہ اساتذہ جن کے بارے میں فخر سے کہتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب میرے شاگرد ہیں، یہ فلاں صاحب میرے شاگرد ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قاضی شریعت حضرت علامہ محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ان عظیم شاگردوں میں ہیں کہ حضرت محدث اعظم پاکستان بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، حافظ ملت بھی کہتے ہوں گے کہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، یہ دبدبہ عبد المصطفیٰ اعظمی بھی کہتے ہوں گے یہ محمد شفیع میرے شاگرد ہیں، کہ استاذ بھی جن کی شاگردی پر ناز کرے، ایسے شاگردوں میں اور ایسے علماء میں حضرت مولانا محمد شفیع صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اور پھر جب ان کے شاگردوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں
سبحان اللہ، ایک سے ایک جواہر پارے، ایک سے ایک لالو گہر. حضرت مولانا عبداللہ خان اعظمی ہیں، حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی ہیں، حضرت مولانا علامہ ارشد القادری صاحب جیسی شخصیت بھی غالباً ہے. اور اس کے بعد یہاں تک کہ میں نے عرض کیا کہ میرے والد گرامی حضرت علامہ سید شاہ رکن الدین اصدق صاحب بھی مدد ذلہ العالی آپ کے شاگرد ہیں، اور آپ کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کیسے سنجیدہ، کیسے بردبار، کیسے حلیم الطبع، اور کیسے اپنے کام اور ٹارگٹ کی طرف نظر رکھنے والی شخصیات تھے. یاد رکھیں، یہ جو اساتذہ تھے، یہ جو علماء کی جماعت تھی، یہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، اور انہوں نے اپنے اساتذہ کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا تھا، نمونہ بنایا ہوا تھا. اور انہیں درسگاہ میں صرف کتابیں نہیں پڑھایا کرتے تھے، بلکہ کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کیا کرتے تھے، انہیں نصیحت بھی کیا کرتے تھے، انہیں اخلاق کا درس بھی دیا کرتے تھے. چنانچہ والد گرامی نے تو حافظ ملت کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ لکھا ہے. باضابطہ ایک کتاب آئین ہے، یہ حافظ ملت ہے، اور اس کتاب کے مقدمے میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ مجھے دوسرے سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں حافظ ملت پر اگر صرف اپنی یادداشت کے مطابق اور جو کچھ میں نے لکھا ہے اسے لکھ دوں تو انسائکلوپیڈیا تیار ہو جائے. اور انہوں نے وہ لکھا ہے. چنانچہ والد صاحب بڑا پیارا واقعہ حافظ ملت کا لکھتے ہیں کہ عموماً حافظ ملت فارغ ہو کر کے اپنے گھر سے چل کر کے تشریف لایا کرتے تھے. مصباح العلوم جو یہ قصبے کا ادارہ تھا پرانا، وہ تشریف لایا کرتے تھے فارغ وغیرہ ہو کر. کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کو استنجا وغیرہ کی حاجت ہو جائے تو مدرسے کی استنجا خانے میں جایا کرتے تھے. چنانچہ ایک دن آپ کو حاجت ہو گئی، اور جب حاجت ہوئی ہے تو آپ داخل ہوئے ہیں استنجا خانہ میں، بیت الخلا وغیرہ بھی تھا. جب وہاں سے تشریف لائے ہیں تو آپ کا چہرہ تمتما رہا تھا. سارے بچوں کو جمع فرمایا آپ نے، سارے بچوں کو بلاؤ. سارے بچے جب آگئے، جمع ہو گئے، تو آپ نے ان سے کہا ہے کہ ذرا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس نے بیت الخلا کے دروازے پر دیوبند لکھا ہے؟ تم میں سے کس نے استنجا خانے کے دروازے پر دیوبند لکھا ہے؟ سناٹا چھایا ہوا ہے. کون بولے کہ ہم نے لکھا ہے، یا کون کس کی طرف اشارہ کرے؟ جب سکوت طاری رہا ہے تب آپ نے فرمایا ہے، سنو، یہ تم نے جو حرکت کی ہے یہ حرکت قرآن کے خلاف ہے، یہ حرکت حدیث کے خلاف ہے، اور یہ حرکت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم خود اپنے بزرگوں کو گالی دلواتے ہو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کیونکہ دوسروں کے معبودوں کو تم برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے سچے خداؤں کو بھی برا بھلا کہیں گے. اور پھر ایک حدیث پاک آپ نے سنائی، آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے، لوگ اپنے والدین کو گالی دیں گے. صحابہ نے ہاتھ جوڑ لیا، کہا یا رسول اللہ، بھلا کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ اس طرح کہ تم اگر کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو بدلے میں وہ تمہارے ماں باپ کو بھی گالی دے گا. تو تمہارے ماں باپ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانا ہے، اور اس کے مجرم تم ہو. میرے نوجوانوں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا مدرسوں سے تعلق نہیں ہے، آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کی زبانوں پر جو گالیاں ہیں نا، وہ گالیاں وہ بیٹھ گئی ہیں، جم گئی ہیں. 4 جملہ کہیں گے، 1 گالی بکیں گے. اور بالخصوص جو ہے، میں اچھی طریقے سے لینگویج بھی جانتا ہوں مبارک پور کی. یہاں کی لینگویج کیا ہے؟ رامپور کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ وہاں کسی نے کہا کہ بڑی گالیاں دے کر کے لوگ بات کرتے ہیں. ایک بڑے عالم و فاضل صاحب رکشے والے کے پاس گئے، رکشے پر بیٹھے، کہا کیا بھائی، میں نے سنا ہے کہ تمہارے اس شہر رامپور میں لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں. اس نے کہا تیری گالی بکا، اور گالی بکنے کے بعد کون کہتا ہے؟ تو گالی کیا ہے، اس کی زبان پر بیٹھ گئی ہے.
گالی بیٹھ گئی ہے، اور آج کا نوجوان گالی کو گالی سمجھ ہی نہیں رہا ہے، یہ گالی بھی ہے یہ، اور جواب میں وہ اس کی ماں بہن کو گالی دے رہا ہے، یہ اس کی ماں بہن کو۔ استغفر اللہ، 100 بار استغفر اللہ۔ اگر یہ حرکت دوسرے نوجوان کرے تو کیا کریں؟ ان کے پاس کوئی نظام حیات نہیں ہے، نظام زندگی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ سلیقہ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن تمہارے پاس قرآن کی شکل میں، صاحب قرآن کی شکل میں ایک رول ماڈل ہے، ایک کتاب زندگی ہے، زندگی گزارنے کا اور طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ میرے نوجوانوں اور میرے پیاروں، خبردار خبردار، اپنی دشمنوں کو بھی تم گالیاں نہ دو، اپنے دشمنوں کو بھی تم گالیاں نہ دو۔ آپ سوچو تو صحیح کہ عام نوجوان اگر اس طریقے کی حرکت کرے تو کرے، لیکن ذرا سوشل میڈیا پر جائیں، اپنے آپ کو مولوی کہنے والا، اپنے آپ کو مفتی کہنے والا، اپنے نام کے آگے مصباحی، علیمی یا امجدی یا کچھ اور رکھنے والے مولویوں کا حال یہ ہے کہ وہ گالیاں بک کر دوسرے کے خلاف اختلاف کر رہے ہیں اور دوسروں کو گالیاں بک کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچیں یہ قوم کس طرف جا رہی ہے؟ جب قائدین ایسے ہو جائیں گے، جب اپنے آپ کو عالم کہنے والوں کا حال یہ ہوگا تو جاہلوں کا معاملہ کیا ہوگا؟ اختلاف ہر زمانے میں رہا ہے، بڑے بڑوں کا اختلاف رہا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے۔ اور سنو، علم کسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے، علم کسی پر ختم نہیں ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنی بات کو، اپنی تحریر کو اور اپنی فکر کو یہ کیسے سمجھ لیا کہ جو ہم نے لکھ دیا ہے اور جو ہم نے کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے، اور اس کے علاوہ کوئی تحقیق نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی علمی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقتاً ایسا کہنے والا اور ایسے سمجھنے والے سے بڑا جاہل کوئی اور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے نا جو ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں، بھلے ہم شافعی نہ ہوں، ہم امام شافعی کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھلے حنبلی نہ ہوں، ہم امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہیں۔ ہم بھلے مالکی نہ ہوں، ہم امام مالک کے ماننے والے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ چاروں امام برحق ہیں، ہم سب کے ماننے والے ہیں، بھلے ہم پیروی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا کہ کوئی حنفی کسی شافعی عالم دین کی بات سے اختلاف گالی بکی کرے گا یا کہہ لے گا جو یہ ہے؟ جی نہیں، ایک جاہل تو ایسا کر سکتا ہے، کوئی عالم ایسا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ چاروں ہمارے سر کے تاج ہیں، چاروں میں اختلافات ہوئے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے، علماء نے بھی ایک دوسرے کو برداشت کیا ہے۔ ہاں، بعد میں جب انانیت آئی ہے، نفسانیت آئی ہے، تو زمانے نے دیکھا ہے کہ رفع یدین کے مسئلے پر، آمین بالجہر و بالسر کے مسئلے پر بغداد میں اسٹیج لگا ہے اور مناظرے شروع ہوئے ہیں کہ ہم حق پر ہیں کہ تم حق پر ہو۔ اس طرح کی بحثیں چلتی رہی ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے چنگیز خان کی صورت میں تاتاری فوج کو اتارا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ نہ آمین بالجہر والے زندہ رہے، نہ آمین بالسر والے زندہ رہے، نہ ہی رفع یدین کرنے والے زندہ رہے اور نہ ہی رفع یدین نہ کرنے والے زندہ رہے، سب کے سب ختم ہو گئے۔ یاد رکھیں، اگر جلسے اور تقریریں آپ نفس کے ابھارنے کے لیے، مزے لینے کے لیے اور لطف لینے کے لیے آپ سنتے ہیں تو اللہ کی قسم آپ نہ سنا کریں۔ آپ دین سیکھنے کے لیے، بزرگوں سے محبت پیدا کرنے کے لیے، علماء سے، مشائخ سے محبت کے لیے اگر اس مجلس میں آتے ہیں تو سبحان اللہ، لیکن تنقید کے لیے، مزے لینے کے اوپر الزام تراشی کے لیے، کوئی نکتہ تلاش کرنے کے لیے آپ آتے ہیں تو یہاں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر میں جا کر سوئے رہیں، اپنے گھر میں جا کر سوئے رہیں، کہ کم از کم آپ مجرم نہ ہوں، مجرم نہ ہوں۔ آج ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ پہلے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مادہ موجود تھا، وہ برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے، برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ عاجزی انکساری نام کی چیز نہیں ہے۔ حقیقی جو علماء آج بھی ہے نا، ان کا سر المزاج، عاجزی انکساری، کوئی انہیں برا بھی بھلا بھی کہتا ہے تو پلٹ کا جواب وہ نہیں دیا کرتے ہیں۔ بڑا زبردست واقعہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب گلستان اور بوستان میں لکھا ہے کہ قاضی شہر کے کمرے میں
علماء کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی علمی بحث چل رہی تھی. بہت غور سے سنیں, کوئی علمی بحث چل رہی تھی کہ ایک بیچارہ پھٹا پرانا عام سا لباس پہنا ہوا شخص ان کے درمیان آ کر بیٹھ گیا. تو علماء کی جماعت نے بہت دھتکار کر کے اسے جوتوں کے پاس بٹھایا. چلو ادھر, یہاں کہاں بیٹھ گیا, ادھر کنارے بٹھا دیا ہے. اور پھر حال یہ ہوا کہ بات شروع ہوئی, کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں, سخت رویہ اور سخت باتیں شروع ہو گئیں کہ مان وہ جوتوں کے پاس بیٹھا ہوا وہ فقیر مرد قلندر کہتا ہے کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں. لوگ متوجہ ہوئے, کسی نے کہا تمہارا یہ منصب نہیں ہے, خاموش رہو. لیکن کسی نرم دل بندے نے کہا نہیں نہیں, ذرا بولنے کی اجازت دو, سنو تو صحیح بولتا کیا ہے. اور جب اس علمی مسئلہ پر اس نے زبان کھولی ہے تو وہ شعر بھی کہا ہے, جناب سعدی کا شعر ہے نا, تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد, کہ جب تک مرد کی زبان کھلتی نہیں, ایک شخص کا بولتا نہیں ہے, اس کے عیب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں. چنانچہ جب بولنا شروع کیا ہے اور علمی استدلال پیش کیا ہے کہ سارے کے سارے ساکت و جامد ہو گئے ہیں اور یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بہت بڑے عالم دین ہے, فقیہ ہیں, ہم انہیں سمجھ نہ سکے. اب تعظیم کے ساتھ آگے لا کر بٹھایا جاتا ہے اور قاضی شہر اپنا امامہ اتار کر ان کے سر پر, اس مرد فقیر کے سر کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مرد فقیر کھڑا ہو جاتا ہے. کہا مجھے یہ تمہارا امامہ نہیں چاہیے کہ جس امامے نے تمہیں متکبر بنا دیا ہے, جس امامے نے تمہیں مغرور بنا دیا ہے, جس جبے نے تمہیں آج یہ بنا دیا ہے کہ انانیت اور نفسانیت کا پتلا بنا دیا ہے, مجھے نہ یہ تمہارا جبہ چاہیے اور نہ تمہارا امامہ چاہیے. یہ کہتے ہوئے مجلس سے اٹھتا ہے اور گزر جاتا ہے. حقیقتاً اللہ کی طرف سے اس مرد فقیر کو بھیجا گیا تھا کہ وہ علماء کو نصیحت کرے اور انہیں سمجھائے کہ آج تمہیں کیسا ہونا چاہیے, منکسر المزاج ہونا چاہیے. ان واقعات کی روشنی میں جب حضرت قاضی شریعت مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھتا ہوں تو دل اش اش کرتا ہے کہ واقعی یہ علماء متاخرین میں ہونے کے باوجود علماء متقدمین کی جیسی شان رکھا کرتے تھے. منکسر المزاج, بردبار, درگزر سے کام لینے والے. اور سبحان اللہ, کیفیت یہ کہ جب تک حالت فقیری میں رہے, حالات اچھے نہیں تھے, تو صبر و توکل کے پیکر رہے. کسی کی طرف انہوں نے ہاتھ اپنا نہیں پھیلایا اور اپنی ضرورت کسی انسان کے سامنے نہیں پیش کی. لیکن جب پھر تجارت شروع کیا ہے اور اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے تو کیفیت یہ ہو گئی کہ جس ادارے میں بھی پڑھا رہے ہیں تو فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں, خیر آباد جا رہے ہیں پڑھانے کے لیے تو کرایہ تک لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا عبداللہ خان اعظمی جو ان کے شاگرد ہیں, وہ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے, اپنی جگہ پر اپنے استاذ محترم سے درخواست کر رہے ہیں, حضور 3 مہینے میں نہیں رہوں گا, میری جگہ پر آپ درس دیتے جامعہ علیمیہ جمدہ شاہی میں جا کر درس دے دیتے تو بڑا کرم ہوتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج کا کوئی شاگرد اپنے استاذ سے یہ درخواست کی جرات کر سکتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا ہے. لیکن وہ کیسے استاذ تھے کہ شاگرد آ کے درخواست کر رہا ہے, حضور میری جگہ پر میرے ادارے میں پڑھائیں, اور کوئی چون چرا نہیں. کہا ٹھیک ہے, اور پھر جانا شروع کیا ہے. کرایہ دیا جا رہا ہے تو کرایہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سوچو کہ آج کے جس دور میں جب جنازہ پڑھانے کے لیے بھی مولویوں کو دعوت دی جائے تو جنازے پر بھی وہ امید رکھتے ہیں کہ نذرانہ ملے اور لفافہ ملے تو ہم کوئی نماز جنازہ پڑھائیں. ایسے عالم میں وہ مرد مومن, وہ قلندر, وہ عظیم عالم دین فی سبیل اللہ, اللہ کے رضا کے لیے اپنے خرچ سے جامعہ جاتا ہے, پڑھاتا ہے, آتا ہے, جاتا ہے, آتا ہے, گرمی میں بھی اور سردی میں بھی. یہاں تک کہ سردی کے عالم میں تکلیف اٹھاتے ہوئے وہ خیر آباد جاتے ہیں, اور پھر سردی لگتی ہے اور اسی سردی میں درس دیتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. یقیناً یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کی تربیت نے, جن کو اساتذہ نے جن کی تربیت کی تھی, اور ان کے شاگردوں تک بھی جو معاملہ تھا وہ سبحان اللہ کا تھا. لیکن آج
نہ وہ اساتذہ رہے نہ وہ شاگرد رہے، نہ تربیت کرنے والا ہی جب نہ ہو تو پھر شاگردوں کا معاملہ کیا ہوگا۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، کہ آج کہا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے استاذ موجود ہوں گے۔ یاد رکھیں، استاذ ضروری نہیں ہے کہ علم حدیثی کا درس دینے والا استاذ ہو، استاذ ہر قسم کا ہو سکتا ہے، چاہے وہ بخاری کا استاذ ہو، چاہے قاعدہ بغدادی کا استاذ ہو، یا کسی فن کا استاذ ہو، لیکن استاذ استاذ ہوتا ہے۔ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو محنت سے پڑھائیں۔ آج اساتذہ ڈنڈی مار کر کے پڑھاتے ہیں، موبائل کا زمانہ ہے، مکتب میں بیٹھے ہوئے موبائل چل رہا ہے، نہ جانے کتنے ٹیوشن پڑھانے والے مدرسوں میں جا کر کے شکایت کی، حضرت کیا بتائیں آن لائن ہی آدھا گھنٹہ پڑھا لیکن چلے گا۔ ہمارے یہاں حافظ صاحب، قاری صاحب، مولانا صاحب، امام صاحب تشریف لاتے ہیں، آتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، آدھا گھنٹہ موبائل چلتا ہے، 45 منٹ اور تھوڑا سا رینٹ ٹیک کروایا، 1 سال سے 10 کا 10 سبق آگے بڑھ ہی نہیں رہا ہے۔ یاد رکھیں، ابھی تو آپ بچوں سے ڈنڈی مار کر کے، یہ بھی اساتذہ بیٹھے ہیں سن لیں، اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے نا، جس طریقے سے خبریں اور وائرل ہوتی ہیں اور باتیں وائرل، ہم سوچ بھی نہیں سکتا بندہ کی باتیں کہاں سے کہاں تک پہنچ جائیں گی اور کہاں سے کہاں تک کا معاملہ ہو جائے گا، یہ کیفیت ہو گئی ہے۔